الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نور 18ویں پارے کی 3 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نقل کیا، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور جو اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں تم میں سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور بضرور ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں خلافت، بادشاہی، حکومت عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس سے پہلے نیک لوگوں کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اس دین کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا پسندیدہ مذہب ہے اس کو قائم اور نافذ کرے گا، پکا کرے گا، مستحکم کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف کو دور کر کے امن عطا کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے مسلمانوں تم صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کافر ہے وہ فاسق ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نبی کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔
لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وبئس المصیر۔ اے مسلمانوں، کبھی بھی یہ خیال نہ کرو کہ کافر تم کو ختم کر دے گا، مغلوب کر دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ کبھی بھی تم یہ خیال نہ کرو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے اس کا۔ بس تمہیں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اطیعوا الرسول، یہ تمہارے ذمہ کام ہیں، پھر ہم تمہیں حکومت عطا کریں گے، تم دین کو مستحکم کرو، یہ تمہارے ذمہ کام ہیں۔ پھر کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ کام نہیں کرو گے، نہ نماز کی پابندی، نہ زکوٰۃ کی، نہ رسول کی اطاعت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کافر سے ڈرتے رہو گے جیسے ہماری حالت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خطاب کیا ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن المعروف شیئا، امر بالمعروف میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ چھوٹی سی بات بھی کسی کو کہنے کی نوبت آ گئی، وقت مل گیا تو امر بالمعروف کی بات کر دو۔ یہ بھی امر بالمعروف میں سے ہے کہ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کہ اپنے بھائی مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ جب ملو گے تو یہ بھی معروف کا ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ یعنی مسلمان کے ذمہ تو کام ہے کہ ہر وقت اچھائی کو پھیلاتا رہے، اپنے بس میں جتنا ہو برائی کو روکتا رہے، لیکن اگر کہیں اتنی بڑی امر بالمعروف کی بات کہنے کی جرت نہیں ہو رہی، موقع نہیں مل رہا، تو کم از کم اتنی بات بھی امر بالمعروف ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لی تو اس پر بھی نیکی کا ثواب ملے گا۔ کسی کو راستہ بتا دیا، دنیاوی راستہ بتا دیا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص دوسرے مسلمان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتا ہے، وہ اس کو جواب دیتا ہے اور یہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان دونوں مسلمانوں کے مصافحہ کرنے پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 90 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جس نے السلام علیکم کی ابتدا کی اور پہل کی ہے مسلمان بھائی کے ساتھ مصافحہ کرنے میں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں ملتے ہیں، وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے، الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو ملتا ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے، ایک مسلمان بھائی سمجھ کے اس کو مل رہا ہے۔ تو فرمایا ان دونوں مسلمانوں کی جو مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور 7 لوگوں میں سے ایک وہ لوگ بھی آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جو الحب فی اللہ البغض فی اللہ، کسی سے تعلق ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، اور کسی سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اس سے کوئی ضد و عناد نہیں ہے، بس اس کی مجلس میں بیٹھنے سے غیبت ہوتی ہے یا وہ اور کوئی گندی چیزیں کھاتا پیتا ہے تو یہ شخص اس سے دور ہو گیا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے میرا دینی، روحانی، پرہیزگاری والے نظام میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو یہ البغض فی اللہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے دوستو مسلمانوں کے ایک عظیم بادشاہ جس کے اوپر تاریخ اسلام فخر کرتی ہے، وہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ایمان پر پکے ہو جاؤ، اچھے اعمال بجا لاؤ،
ہم تمہیں زمین کی بادشاہی عطا کریں گے، کیونکہ انسانی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جیسے پہلوں کو دی ہے۔ میں نے بتایا یہ اصل تو یہ لوگ ترکی ہیں۔ اس کا والد امیر ناصر الدین سبکتگین بھی ترکی تھا، وہاں سے کسی طریقے سے غزنوی میں پہنچا تھا۔ غزنوی میں اس نے اپنا دارالخلافہ اور مرکز بنایا، پھر اس کے بعد اس کا جانشین سلطان محمود غزنوی، پیدائش اس کی 357-58 ہجری کی ہے، لیکن خلافت کے اوپر یہ فیض ہوا 385 ہجری میں۔ 25-27 سال کا نوجوان تھا، جو اس وقت پشاور، یہ حسن ابدال، یہ علاقہ، یہ پنڈی، کشمیر تک کا جو ہندو راجا تھا اس کو جے پال کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا۔ ابتدا ہندوؤں نے کی، بعض بے انصاف تاریخ دانوں نے سلطان محمود غزنوی کو لالچی یا یوں لکھا ہے، بعض مسلمان ہندوازم سے متاثر ہونے والوں نے بھی انہی کی بات کو نقل کر لیا ہے۔ اصل چیز دیکھنی چاہیے کہ شرارت تھی یا جو بھی تھا، ابتدا کس نے کی؟ ہندو جے پال، جو پشاور میں جس کا دارالخلافہ تھا، یہ پورا علاقہ اس کے زیر تسلط تھا۔ اس نے محمود غزنوی کو ایک معمولی حکمران سمجھتا ہوا، یہ جلال آباد جو افغانستان کا ہمارا ترخم کے ساتھ جس کا بارڈر جس علاقے کا لگتا ہے، اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے مجاہدین ساتھیوں کو تیار کیا کہ وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتی ہے، ان لوگوں کے علاقے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا کہ جو وحدہ لا شریک ذات خالق کے سامنے جھکتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ قوم ساری جہاد کے لیے تیار ہوئی۔ یہ سارے وہی مجاہدین ہیں اس زمانے سے کہ جن مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے آج پورا کفر اور اس کی مشینری تلی ہوئی ہے دوستو، کہ اس علاقے کے افغان کے مجاہدین کو ختم کرنا ہے۔ مسلمانوں کے اول ہجریوں میں اس علاقے سے، جو سندھ کا علاقہ ہے، اس علاقے سے میں نے بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد بھیجے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کا بیٹا سعد کو امیر بنا کے بھیجا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو حجاج بن یوسف جس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اس وقت محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کا وہ عظیم جرنیل آیا، اور اس نے اس راجہ دہر کو جواب بھی دیا اس کی حرام توپیوں کا، اور ہندوؤں کے سامنے اپنے اخلاق کا ایسا جال بچھایا کہ ہندوؤں نے اپنے چوکوں اور چوراہوں پر محمد بن قاسم کی تصویر لگائی تھی کہ یہ مسلمانوں کا عدل و انصاف والا نوجوان ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم جو ملتان کے راستے سے، جو جس کو کہتے ہیں باب الاسلام، یہ باب الاسلام کے راستے سے پاکستان کے اس علاقے میں اسلام کا پیغام لے کے آیا، اور وسط ایشیا میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تو ہوتا ہی رہا، لیکن سن 100 ہجری، یہ 97 ہجری میں آ رہے ہیں محمد بن قاسم، سن 100 ہجری کے بعد خلافت کے اس راستے سے، یعنی بنو عباسی آئے، بنو امیہ ہوئے وغیرہ، اس راستے سے محمد بن قاسم کے بعد کوئی مبلغ نہیں آیا، اس سے پہلے آئے، لیکن سیستان، وسط ایشیا، ان علاقوں کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اسی وجہ سے کابل میں کہ مین پہاڑی کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں وغیرہ، اس علاقے میں آتے رہے۔ یہ لوگ اصلاً ترکی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں بٹی ہوئی تھی، اس لحاظ سے ان کے والد نے بھی غزنی کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ غزنی اس وقت بھی افغانستان کا علاقہ اور ایک صوبہ ہے۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی مسلمانوں کے قافلے کو لے کر باب خیبر، جو پشاور کے بعد ترخم اور پشاور کے درمیان میں ہے، در خیبر سے داخل ہونے والا، اسلام کا پرچم لے کر آنے والا، اس راستے سے یہ شمال کی طرف سے آنے والا سلطان محمود غزنوی ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی
تو اپنی کئی پریشانیوں میں تھا، جن میں سے اس کو پریشانی وسط ایشیا کی طرف سے تھی، خراسان اور بلخ اور ان علاقوں کی طرف سے تھی، لیکن وہ پریشانی اس نے فراموش کر دی، دل و دماغ سے نکال دی وہ پریشانی۔ جس وقت کے راجہ جے پال جو پشاور میں حکمران تھا، اس ہندو نے جلال آباد کو اپنے قبضے میں کر لیا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اس نے اس وقت پیغام چھوڑا، بیان کیا، واعظ و نصیحت کی، اور یہ بہت بڑا عالم تھا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کا مثالی حکمران گزرا ہے، ان 4 بڑے حکمرانوں میں سے دوسرے نمبر کا حکمران ہے۔ سب سے پہلا بڑا حکمران اس لحاظ سے نہیں، میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ سفر بڑے کیے، علاقے بڑے فتح کیے، چنگیز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا حکمران جس نے بڑے سفر کیے، بڑے علاقے فتح کیے، اور اللہ کی مدد و نصرت ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس چل کرتی ہے اور پھرتی رہتی ہے، اس کے پاس یہ دنیا کا دوسرا حکمران ہے سلطان محمود غزنوی۔ 80,000 میل اس کی تاریخ میں اس کے سفر لکھے ہیں، اور ایک ایک سفر کے اوپر یہ جب گیا ہے، جس میں 3 مہینے ایک سائٹ کا سفر تھا، اس شخص نے اسلام کی خاطر وہ سفر کیے۔ دنیا کا تیسرا حکمران سلطان سکندر یونانی ہے، جس کا میں تعارف کسی درس میں کرا چکا ہوں۔ سلطان ذوالقرنین نہیں، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ سلطان سکندر یونانی ہے، اس نے بھی بہت علاقے فتح کیے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا حکمران ہے، مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ اور چوتھا حکمران جو بڑا حکمران گزرا ہے، ہم بات کریں گے کسی وقت، تھوڑا سا مختصر خاکہ پیش کریں گے، تیمور لنگ ہے۔ لیکن یہ دنیا کا دوسرا بڑا حکمران جس نے اس وقت کے وسائل کے لحاظ سے، جو پیدل سفر تھے، کوئی اس طرح کے وسائل نہیں تھے دوستو جیسے آج ہیں، اور وہ افغانی مجاہدین کو لے کے نکلا، جس کے پاس بلخ کے، خراسان کے، بخارا کے وہ مسلمان جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، وہ بھی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ رہے۔ سلطان محمود غزنوی کی اکثر یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے 25 سے 30 اور 35,000 تک اپنے مجاہدین کو اس تعداد میں اپنے ساتھ رکھا، اور کہا کہ ظاہری اعتبار سے افرادی قوت بس اتنی ہی پیغمبر کی تاریخ سے ملتی ہے، بس میں اب کیونکہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تاریخ میں زیادہ تعداد تھی، اور بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ہندو جو رہے، ان کی فوجی افرادی طاقت دوستو لاکھوں میں تھی، اور وہ مالدار بھی تھے کہیں زیادہ۔ بہرحال اس نے راجہ جے پال کو جواب دیا، اور میں نے بتایا کہ اللہ نے اس کو ظاہری حکمرانی کی صلاحیت بھی عطا کی تھی، بہادر بھی تھا، اور حکومت تو ملی جاتی ہے، بندہ بہادر نہ ہو تو کیا کرے گا حکومت کو۔ ظاہری صلاحیت بھی اللہ نے حکومت کی عطا کی، اور بہادر بھی تھا۔ ساتھ دوسری بات یہ ہے، بہت بڑا عالم دین بھی تھا، حنفی مسلک کا تھا۔ تیسری بات کہ ایک روحانی شب زندہ دار شخص تھا۔ یہ بات دوستو جو تیسری بات ہے، بہت کم حکمرانوں میں ملتی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا بعد میں کوئی اکا دکا ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کی رات سجدے میں گزرے، اللہ کے سامنے مناجات میں گزارے، وہ سلطان محمود غزنوی کی یہ تیسری خوبی، بہت بڑی خوبی تھی۔ صاحب صلاحیت تھا، بادشاہ تھی اس کے پاس، اور بہادر تھا، ظالم نہیں تھا، ظالم کو ظلم کا بدلہ دیتا تھا۔ نمبر 2 عالم دین تھا، اپنے پاس علماء کے ایک وفد کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور تیسری چیز اس میں تھی کہ یہ روحانی شخص اللہ والا تھا، ایمان باللہ اس کا بہت اونچا تھا، جو آپ انشاءاللہ بعد ٹائم ہوا تو بات کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، فقہ حنفی کی ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام ہے الفرید، 50 جلدوں پر مشتمل ہے الفرید، جو بہت بڑے لینڈ لارڈ علماء یا لائبریریوں والے اس کتاب کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ 50 جلدوں میں، بہت مہنگی کتاب ہے، 50,000 کے پاکستانی لگ بھگ روپے میں ہے۔ اس نے طبقات حنفیہ
یہ سن 400 ہجری میں جو لکھی طبقات حنفیہ 24 جلدوں پر مشتمل ہے دوستو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ طبقات حنفیہ کے موضوع پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. آپ کیا جانیں طبقات حنفیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں انہوں نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کی خدمت میں. بڑے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم دین کا مطالعہ، تاریخ اسلام کا مطالعہ، سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر اس وقت اسلام کے ہیروں کا، اسلام کے سنہری لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو قدم رکھا کس لیے آئے تھے، کام کیا کیے تھے، اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں بلند کیا تھا، اپنی زندگی اپنی خواہش کے لیے گزاری ہے یا اسلام کی سربلندی کے لیے گزاری. دوستو طبقات حنفیہ ایک علمی بات ہے، لیکن امید ہے سمجھ جاؤ گے. اس نے ان علماء کی فہرستیں بنائیں اور ان کے تاریخی حالات لکھے، ان کی علمی صلاحیتیں لکھی، کہاں پڑھا، ان کے علمی کارنامے لکھے کہ کون سے علماء کس درجے کے تھے جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر سکتے تھے، جن کو کہتے ہیں مجتہد فی المذہب. کون سے وہ علماء جو قرآن و حدیث میں جو دونوں طرح کے مسائل مترادف، ادھر بھی وہی مسئلہ ہے ادھر بھی وہ مسئلہ ہے، اور فقہ میں بھی وہ مسئلہ دونوں طرح کا بیان ہوا. ان میں سے کون سا مسئلہ مفتہ بھی ہے، اس کو راجح قرار دینے والے کون سے علماء ہوتے ہیں، یہ مجتہد فی المسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. طبقات حنفیہ پر 24 جلدوں میں سلطان محمود غزنوی کی کتاب ہے. یہ بادشاہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور روحانی اللہ والا شخص تھا، نماز کا پابند، ذکر و اذکار تلاوت کا پابند. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ملتا جلتا حکمران تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی تلاوت حدیث کا پابند، نماز با جماعت کا پابند، غربا کا خیال کرنے والا، جو آپ دیکھیں گے آگے بات کریں گے ہم. راجہ جے پال کے پاس فوج لے کے آیا. یہ پشاور کا حکمران ہے، ہندو ہے، مقابلہ نہیں کر سکا، جنگ ہوئی، ہار گئے، واپس گیا. اس کا عجیب طریقہ تھا دوستو. ایسا نہیں ہے کہ سالہ سال ہی ایک جنگ ہوتی رہے اور بے نتیجہ ہوتی رہے. سالہ سال ایسی بات نہیں تھی. سال میں ایک جنگ، معیاری جنگ، اور اس کے بعد پھر اس نے واپس جانا ہے غزنی میں. اس علاقے کا، وسط ایشیا کا بھی خیال کرنا ہے. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک سائیڈ میں انسان خیال کرے اور دوسری سائیڈ میں بھول جائے. جب فوجی آپس میں ٹریننگ سکھاتے ہیں نا، بڑے فوجی دوسرے فوجیوں کو، اس میں باقاعدہ یہ جنگی حکمت عملی سکھائی جاتی ہے کہ جب ہماری جنگ ایک سائیڈ میں چل رہی ہو تو دوسری سائیڈ کو فراموش نہیں کرنا. اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اس فوجی جنرل کی کہ جو آگے دشمن کی طرف تو بڑھ رہا ہے لیکن پچھلا اس کو خیال نہیں ہے، اور نقصان ہوتا ہے اس سے. ایک جنگ کرنے کے بعد، کامیابی کے بعد، یہ شخص واپس غزنی پہنچتا تھا، اس علاقے کی سائیڈ کی خبر لیتا تھا، اور تمام کے ضروریات اپنے سپاہیوں وغیرہ کا خیال کرنے کے بعد پھر دوبارہ جنگ ہوئی. ان کے ساتھ جو راجہ جے پال کے حامی تھے، ان میں سے ایک راجہ تھا پنڈی بھٹیاں کا. تاریخ اس کو بھاٹیا کے نام سے لکھتی ہے. پنڈی بھٹیاں، جیلم، یہ اس طرف کا علاقہ، یہ لاہور اس میں شامل نہیں تھا، یہ راجہ اس کا حکمران تھا. اور اس وقت ہندوستان دوستو کوئی ایک ملک نہیں تھا، بس چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر ایک قبائلی نظام تھا. جس راجے کا جہاں تک بس چلتا تھا وہ راجہ اس علاقے کا اس وقت اس جگہ تک کا حکمران ہوتا تھا. یہ میں نے بتایا، یہ اس علاقے میں جیلم تک کا جے پال تھا. اس کے بعد پھر پنڈی بھٹیاں، جیلم، جنگ وغیرہ وہ علاقے،
وہ دوسرے راج جس نے حمایت کی اگلے سال اس کے ساتھ آ کے اس نے جنگ کی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ملتان کا علاقہ اور وہ علاقے فتح کیے اور اس جگہ پہ اسلامی جرنیل، اسلامی حکمران، اسلامی ناظم بٹھائے تھے۔ ہندوؤں کا زور تھا اور وہ مسلمان حکمران بھی بس برائے نام ہی مسلمان رہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی اصلاح کی، ملتان والے کی۔ بھاٹیاں والا تو شکست کھا گیا اور وہاں پر ایک مضبوط مسلمان اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی لاہور کا جو راجہ تھا اس نے بھی حمایت کی تھی۔ یہ حمایت کا بدلہ ان کو سلطان محمود غزنوی دے رہا ہے۔ راجہ جے پال نے تو جلال آباد پر قبضہ کیا تھا، اس کو سزا ہوئی۔ راجہ جے پال کے ساتھ بھاٹیہ نے، لاہور والوں نے مدد کی، پھر ان کو اب سزا ملی۔ لاہور کو اس شخص نے جب فتح کیا، آپ تاریخ میں دیکھیں گے سلاطین لاہور کے نام سے بھی سلطان محمود غزنوی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لاہور فتح کرنے کے بعد اپنا ایک بہت خاص غلام کہیں، مشیر کہیں، دوست کہیں، جو بھی کہیں، اس کو ناظم الامور اور حکمران مقرر کیا، جس کو تاریخ ایاز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اصل نام احمد ایاز ہے۔ 22 سال حکمرانی کی ہے، پھر اس کے بعد یہ 48 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور ایاز کی قبر لاہور میں ہی ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جو بچے تھے ان کے، انہوں نے وہاں مسجد بھی بنائی جہاں ایاز کی قبر تھی، اور وہ مسجد پھر مرور دور میں کمزور ہو گئی۔ اس مسجد کو درست کرنے کی سعادت جنرل ضیاء الحق مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی۔ سن 1987 میں محمود ایاز کی قبر کے ساتھ جو مسجد تھی اور اس کو تعمیر نو کیا گیا ہے، یہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ہوئی۔ بہرحال یہ فوت ہو گیا، اور وہاں ساتھ ہی قبر نواب سعد اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی وغیرہ بھی ہے۔ یہ محمود کا خاص بندہ تھا، یہ بھی ترکی تھا۔ اکثر نے غلام لکھا ہے، بعض نے دوست لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ہوتا تھا۔ ان پڑھ تھا، ظاہری اللہ نے بہت وجاہت، حسن اور سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن وفاداری میں اپنی مثال خود تھا۔ علامہ رومی نے بھی اپنی اتنی مقدس کتاب کے اندر ایاز کی باتوں کو بہت لکھا کہ اس طریقے سے اس کے اندر خدمت کا جذبہ تھا، اور بزرگوں نے بھی ایاز کی باتیں بہت لکھی ہیں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ تڑپ، نہ وہ محمود کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اقبال کہتا ہے نا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ محمود کی تڑپ رہی، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ آگے بات جو کہی وہ سب ہم کے لیے ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال نے جب اسلامی نظام کے بکھرے دیکھے، ٹکڑے دیکھے اور شکستہ حالت دیکھی تو پھر افسوس سے کہا کہ نہ وہ غزنوی کی اب تڑپ ہے، نہ محمود احمد ایاز جیسی کوئی زلفوں کی خم ہے، نہ وہ ایسا سمجھدار کوئی مشیر ملا کسی بادشاہ کو، نہ ایسا بادشاہ بہادر ہم کو نصیب ہوا، اس لیے امت مسلمہ کمزور ہو گئی۔ اقبال مرحوم نے یہ بات کہی۔ بہرحال یہ بہت سمجھدار تھا، اور اس کی سمجھداری دیکھے، ان پڑھ تھا، لیکن بعض دفعہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو وہبی صلاحیت عطا کر دیتا ہے، علم روحانی عطا کر دیتا ہے نیکی کی برکت سے۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اس کو کہا، ایاز کو، کہ میں انگوٹھی بنوانا چاہتا ہوں اور سنت ہے انگوٹھی، تو انگوٹھی کے اوپر ایسا جملہ لکھواؤ کبھی تو دیکھوں اس جملے کو تو خوش ہو جاؤں،
اور کبھی تو دیکھوں اس جملے کو تو پریشان ہو جاؤں، غمگین ہو جاؤں، آنسو نکل آئے۔ اب دیکھیں یہ سوال، اور سوال ہے اس شخص پر جو ظاہری اعتبار سے کہیں کا پڑا ہوا نہیں ہے، غلامی کا زمانہ گزار رہا ہے، اور جو بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے بڑے بڑے وزیر ہیں، وہ حسد کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، بڑے خاندانوں کے ہیں، اتنی ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے ہیں ہمارے پاس، ہماری اتنی کوئی نہیں سنتا بادشاہ، اور ایک غلام کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے اور اس سے ہر بات پوچھتا ہے۔ بڑے بڑے غلام اس کے وزیر حسد کرتے تھے ایاز سے۔ ایاز نے دوستو جو جملہ لکھوایا وہ عجیب جملہ تھا واقعتاً، اور اللہ نے اس شخص کو وہبی صلاحیت کو علم روحانی عطا کیا تھا۔ اس انگوٹھی کے اوپر بادشاہ سلطان محمود غزنوی کو جو جملہ لکھ کے دیا اور انگوٹھی بنوا کے دی، اس پر لکھا تھا یہ دن ہمیشہ، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ بادشاہ نے شرط لگائی تھی کبھی تو اس جملے کو پڑھوں تو روؤں، اور کبھی اس جملے کو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ چنانچہ جب جنگ میں، میدان جنگ میں ہندوؤں کے ساتھ اکثر اس کے مارکے ہوئے، 17 کے لگ بھگ مارکے ہیں، اور 18واں مارکہ بھی بتاؤں گا کہ کس کے نصیب میں آیا۔ 17 کے لگ بھگ مارکے اس کے ہندوستان پاکستان کے اس علاقے کی طرف ہیں۔ عین جنگ کے درمیان جب غم و حزن میں یہ ڈوبا ہوا ہوتا تھا تو اس وقت یہ انگوٹھی کو جب دیکھتا تو پڑھتا تھا کہ یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو اس کو فتح کی طرف سوچ آتی تھی کہ یہ غم کے دن، ابھی جنگ کے دن ختم ہو جائیں گے، اللہ فتح نصیب کرے گا۔ اور جب اپنی آرام و راحت میں غزنی میں جا کر اپنا قصر فیروز میں جلوہ افروز ہوتا تھا، جو ادھر سے مال غنیمت حاصل کیا جاتا اس کو مختلف انداز میں سجا کر دنیا کو دکھاتا تھا، تو ایک بظاہر نخرے کا وقت سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو اس وقت وہ انگوٹھی پہ جب پڑتا تھا تو یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ ناز و نخرے کے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو روتا تھا کہ یہ سکون، بظاہر بادشاہی، یہ ہیرے جواہرات، یہ اشرفیوں کے ڈھیر، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آخرت یاد آتی تھی جب میدان جنگ میں انگوٹھی کا جملہ پڑتا تھا تو فتح کی طرف اس کو لے کے خوش ہو جاتا تھا، اور جب حالات جب درست ہو تو انگوٹھی کا جملہ پڑھ کے پریشان ہو کے استغفار کرتا تھا۔ یہ بادشاہ محمود غزنوی، اور عجیب اس کا غلام میں نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی صلاحیت وہبی عطا کی، اور ایسی وفاداری دوستو بہت کم لوگوں میں ہے، بہت کم لوگوں میں ہے۔ بادشاہ ہمیشہ ایک مجلس منعقد کیا کرتا تھا، کبھی علماء کی، کبھی صوفیاء کی، کبھی اپنے وزیر مشیروں کی، وزیروں کی مجلس منعقد ہے، اور ایک پھل منگوایا گیا۔ وہ یہ تو علاقہ ہی سارا پھلوں کا ہے۔ جب حسن شاہ عبدالی کی حکومت آئی اور دہلی دارالخلافہ بنا اس وقت، تو کہا انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا ادھر انار نہیں ہوتا، یہ کندہار میں انار ہوتا ہے۔ ادھر ہی کہ تھا یہ بھی، کہتا ہے چھوڑو، اس شہر میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں انار ہی نہیں ملتے ہیں، چھوڑ کے واپس آ گیا تھا کابل میں۔ یہ علاقہ ہی سارا بہت اچھے اچھے عمدہ فروٹوں والا ہے۔ فروٹ منگوایا محمود غزنوی نے، علامہ رومی لکھتے ہیں، اور اس سے پھر اس کے بعد ہمارے لیے پھر اس میں نصیحت نکالتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ اتفاق سے پھل کڑوا تھا، وزیر ایک ایک ڈلی کھاتے گئے اور تھوکتے گئے، بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے۔ جو ایاز کے حصے میں آیا وہ چپ کر کے کھا گیا، اور ظاہر ہی نہیں کیا کڑوا تھا، جیسے عام پھل میٹھا کھایا جاتا ہے۔ محمود نے کہا ایاز، سب لوگ تو پھل کھا کے تھوکتے گئے کہ کڑوا ہے، اور تم نے کھا لیا، پھل کڑوا نہیں تھا۔ کہا بادشاہ سلامت کڑوا تو ضرور تھا، لیکن میرے دل نے مجھے دستک دی کہ جس بادشاہ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہو، اگر آج اس کے ہاتھ سے کڑوی بھی مل گئی تو کوئی بات نہیں، برداشت کر جاؤ۔ علامہ رومی پھر ہمارے لیے اس میں نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر غالب رہتی ہیں۔ انسان اپنی عمر کو دیکھے،
30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، پھر اپنی بیماریوں کا زمانہ دیکھے تو مشکل سے 2-4 ساری بیماریاں، کبھی زکام لگا تھا 2 دن، کبھی بیمار ہوا تھا 1 ہفتہ، کبھی بیمار ہوا تھا 4 دن، پوری زندگی کی بیماریوں کے دنوں کو جمع کرے تو 2-4 مہینے یا سال بن جائے، چلو بڑی بیماری بھی کوئی اس پر آ گئی ہوگی۔ اور اپنی نعمتوں اور مشکل ایام کو بھی دیکھے، اور نعمتوں کو دیکھے تو مشکل ایام بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف ایک بیان کی قرآن نے، آگے پیچھے آسانیاں بیان کی۔ تو علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا رب جو ہے ہمیں ہر وقت نعمتوں سے نواز رہا ہے، پوری دنیا اللہ نے، پوری کائنات نعمتوں سے بھری ہے، اور وہ سب انسان کے لیے ہیں۔ اگر کبھی مشکل پیش آ جائے تو پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی صبر کرے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اس پر بھی، اس پریشانی پر بھی، اس بیماری پر بھی، اس غم پر بھی جب صبر کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور یہ اجر کی نعمت تمام نعمتوں سے بڑی ہے، جو اجر کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کے اوپر اعتراض ہوا کہ یہ ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے ایاز کے ساتھ، اور ہم بھی تو وزیر ہیں اور بادشاہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، جہادوں میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے جب کوٹ نگر کا علاقہ جب فتح کیا، نگر کوٹ یا کیا، بڑے ہیرے جواہرات ملے، ایک قیمتی ہیرا تھا۔ دوستو دنیا نے اس وقت سامان دنیا اور خزانے دنیا دیکھیں، ہم نے کیا دیکھیں؟ یہ مصنوعی چیزیں ہیں، لائٹیں، اور پھر ان کا تاریں بھی لگاؤ، پھر فلان بھی کرو، پھر بل بھی دو، پھر کٹ بھی گئیں، پھر لوڈ شیڈنگ، عجیب چیزیں تھیں ان کے پاس۔ انتہائی تاریک رات میں وہ ہیرے جب رکھ دیے جاتے تھے تو سورج کی طرح علاقہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ زمانہ تھا، وہ ایسے ہیرے جواہرات اس مرد مجاہد کو اللہ نے عطا کیے، ایک قیمتی ہیرا تھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ کوہ نور ہیرا، جو مشہور ہیرا ہے جس کا تماشا بنا ہوا ہے، کوہ نور ہیرا بھی وہ سمونات کے مندر سے ہی حاصل کیا گیا تھا، اللہ عالم بالصواب۔ اس نے ایک ہیرے کو نکلوایا خادموں سے، اور وزیروں کو کہا اس کو توڑ دو۔ سب وزیروں نے آگے مشورہ دیا کہ حضرت یہ انتہائی قیمتی ہے، اس ہیرے کو توڑ دیا جائے گا تو بھی قیمت ہو جائے گا۔ ایاز کو کہا محمود نے کہ اس کو توڑ دو، اس نے فٹ توڑ دیا۔ محمود نے کہا یہ کیا بات ہوئی، قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ اور وزیروں نے نہیں توڑا، اور اس کی قیمت کا مجھے احساس دلایا، آپ نے ہیرا قیمتی توڑ دیا، کیوں توڑا؟ کہا بادشاہ سلامت 2 چیزیں تھیں، یا آپ کے حکم کو توڑ دیتا یا پھر ہیرے کو توڑ دیتا۔ میں نے ان 2 چیزوں کے توڑنے میں ہیرے کو توڑنا مناسب سمجھا، اور بادشاہ سلامت کے حکم کو نہیں توڑا۔ علامہ رومی دوستو ہم جیسے نالائقوں کے لیے نصیحت نقل کرتے ہیں کہ انسان غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اور محمود نے کیا احسان کیے ایاز پر، اللہ نے ہر احسان ہمارے اوپر کیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بہرحال اس طریقے سے محمود و ایاز کی اتباع اور خدمت گاری کے بہت واقعات ہیں۔ عجیب واقعہ لکھا ہے، وزیروں نے یہ اعتراض کیا اور بادشاہ سلامت تک شکایت پہنچائی کہ محمود غزنوی ظاہری طور پر خوشامتی ہے، ایاز ظاہری طور پر خوشامتی ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، فرمانبردار بنا ہوا ہے، اس کے پاس ایک خاص الماری کی چابی ہے، ہر روز اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے پھر بند کرتا ہے، اس سے کوئی چیز نکالتا نہیں، کوئی سامان قیمتی، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، کوئی اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ بندہ بڑے عرصے سے میرے پاس ہے اور کبھی چوری کی اس کی شکایت نہیں آئی، اور بڑا نیک آدمی ہے۔ بہرحال ایاز کو بلایا کہ تمہارے پاس کوئی الماری ہے اور چابی ہے؟ کہاں ہے جی؟ وہ چابی منگوائی گئی۔ ایک دوسرے کو کہا جاؤ الماری چیک کرو اس میں کیا ہے، دوسرا گیا۔ اب سارے وزیر خوش ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، ایاز کی چھٹی ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ جو الماری کھول کے دوستو آیا اور بڑا افسردہ سا تھا، چہرہ اشاش بشاش نہیں تھا، گرا ہوا تھا۔
کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک پھٹا پرانا جوتا ہے اور ایک پھٹا پرانا جبہ ہے، بس اور اس الماری میں کوئی چیز نہیں۔ محمود نے کہا ایاز یہ کیا آپ نے الماری میں رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا بادشاہ سلامت میں غلام تھا، جب آپ کے پاس آیا تھا تو یہ جوتا تھا اور یہ پھٹا ہوا جبہ تھا، میں ہر روز دیکھ کے آتا ہوں اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ ایاز بگڑ نہ جانا، اپنی کوالٹی کو ملحوظ رکھنا، ایاز بگڑ نہ جانا، بادشاہ کا مقرب ہو کر بگڑ نہ جانا، اپنی ماضی کو نہ بھول جانا۔ انسان اپنی ماضی کو نہ بھولے۔ ہم میں سے سب سارے غریب تھے، پہلے کوئی کچھ نہیں تھا۔ میں تو اپنی غربت آپ کے سامنے بتاتا رہتا ہوں کہ سیڈیا میں جانے کا کرایہ نہیں تھا، 12 آنے کرایہ ہوتا تھا اس وقت۔ ہر کوئی شروع میں غریب ہوتا ہے۔ دوستو اپنی ماضی کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو نہ بھول جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات، یمن کے گورنر ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھنے سے پہلے ایک پرانا تھیلا کھولتے ہیں، اس تھیلے میں سے ایک جبہ نکالتے ہیں، پھر طے کر کے آپ دیدہ ہو کر وہ جبہ طے کر کے پھر اس تھیلے میں ڈال کر کے پھر لوگوں کے مسائل سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا شاگردوں نے ابو ہریرہ یہ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ اپنی اصلیت دیکھتا ہے اور پھر اپنے نفس کو دستک دیتا ہے۔ ابو ہریرہ تیری کوالٹی یہ تھی، تو محمد عربی کی غلامی میں آیا تو اللہ نے تجھے یمن کا بادشاہ بنا دیا، اپنی اصل کوالٹی نہ بھول جانا۔ دوستو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا زندگی گزاری، بادشاہ ہو کر۔ غریب بھی بعض دفعہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ لاہور کا علاقہ فتح ہوا، آگے چلے، یہ نگر کوٹ کا علاقہ یہ فتح کیا اس نے، بہت بڑا سرمایہ حاصل ہوا۔ جو تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت کے بادشاہوں کے بیت المالوں میں اس وقت تک اتنا بڑا خزانہ جمع نہیں ہوا، جس میں 60 لاکھ اشرفیاں ہیں، 700 من کے سونے اور چاندی کے برتن ہیں، 2000 من خالص چاندی ہے، 200 من خالص سونا ہے، اور اس کے علاوہ جو سامان ہے وغیرہ اور غلام اس طریقے سے۔ اس کے بعد اس نے شکرانے کے طور پر پھر مسجد بنوائی، جس مسجد کا نام عروج سے افلاک پڑ گیا، جو آج تک غزنی میں موجود ہے۔ سومنات کے علاقے کی طرف یہ جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک تھانیسر کا علاقہ آتا ہے، تھانیسر، لوگ اس کے بارے میں سوم جگ سوم اس بت کا نام تھا۔ لوگوں کا تصور یہ تھا، ہندو مذہب کے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ یہ جو بت ہے جب انسان پیدا کیا گیا تو اس وقت یہ ظاہر ہو گیا تھا، یہ پرانا بت ہے اور اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور فلاں۔ اس کو لالچ دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے پیغمبر کی سنت ہے، بتوں کو توڑنا یہ ثواب ہے، ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بت شکن ہے، میں بت توڑوں گا، میں لالچ اور یہ پیسے نہیں لیتا۔ بہرحال یہ علاقہ ہوا 2 لاکھ، دیکھو بادشاہ کی طاقت، جرت، بہادری، 2 لاکھ صرف لوگ گرفتار ہوئے اور لے کے وہ غزنی میں گیا، اور چند فوجی آگے تھے، چند پیچھے تھے۔ ہندوؤں کی کوالٹی تو یہ ہوتی ہے، 2 لاکھ گرفتار ہیں دوستو، چند غزنی فوجی آگے ہیں، چند پیچھے ہیں، وہ آرام سے سر جھکا کر جا رہے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں۔ ہندو شہر ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے، اس کی بہادری کہاں ہے؟ لیکن مسلمان جب اپنی بہادری کو، ایمانی دولت کو، تقوی کے سرمایہ کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر بتوں کے سامنے جھکنے والوں سے ڈرتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ سومنات کی طرف جاتا ہے۔ سومنات ہندوؤں کا وہ بت تھا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، بتوں کو گرایا، تو اس وقت کچھ مشرکین نے بت وہاں سے اٹھایا جس کا نات نام تھا اور یہاں آ کر نصب کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہت بڑا بت تھا، بہت بڑا علاقہ اور قلعہ تھا۔ بہرحال اس نے جب یہ محاصرہ کیا، بہت سارے ہندوؤں نے مل کر اس کو لالچ دینا چاہی، لیکن اس نے وہی جملہ کہا
کچھ وزیروں نے سمجھایا بھی ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، لے لیتے ہیں پیسے، بت توڑنے سے تو ہندو مذہب ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، محمود غزنوی کے ساتھ لکھا جائے گا بت فروش، تاریخ اسلام داغدار ہو جائے گی۔ میں سنت ابراہیمی پر، اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہوا محمود کے لفظ کے ساتھ بت شکن لکھوانا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں، مجھے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں۔ بہرحال وہ علاقہ جب یہ قریب گئے تو ہندو سارے کلوں کے اوپر چڑھ گئے، کلوں کے اوپر چڑھ گئے اور چیختے تھے، چلاتے تھے کہ یہ ہمارا یہ بت سومنات، یہ محمود کو کھینچ کر لے آیا ہے اور آج محمود ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بہت سارے بت گرائے، ہمارے خداؤں کو ختم کیا، اس کو اس بت کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے اس کے قریب آ گیا۔ جیسے لوگوں نے شرک و بدعت کی بہت ساری مصنوعی کہانیاں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی گھڑی ہوئی تھی۔ بہرحال اتنا اونچا بت تھا دوستو، اتنا اونچا قلعہ تھا کہ سیڑھیاں بنائی گئیں اور اس پر محمود غزنوی اور اس کی فوج اوپر پہنچی، مارکا ہوا، بہت زیادہ سونے کی زنجیریں اور ہیرے جواہرات۔ وہ جو رشوت دینا چاہتے تھے ہندو لوگ کہ سومنات کے بت کو نہ گرایا جائے، وہ رشوت جو ہے اس سے 100 گنا زیادہ اللہ نے اس بت کے پاش کرنے سے، اس کے پیٹ سے مال غنیمت کے طور پر عطا کی ہے۔ ایک ایک ہیرے اور جواہر کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے لاکھوں اشرفیاں تھی۔ بہرحال 2000 لوگ سومنات بت کے حفاظت، صفائی ستھرائی، چمکائی کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ 600 میل دور گنگا تھا، دریا، ہر روز وہاں سے پانی لا کر اس کو دھوتے تھے۔ 500 گانے والے، 300 طبلہ بجانے والے، 300 وہاں کے مجاوروں کے سر گنجا، کیونکہ ہندو مذہب میں یہ ہے کل ذالک یخلو، سب کچھ عجیب مذہب ہے، کوئی جسم پر بال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہندو مذہب ہے۔ اصل ہندو پیروکار وہ ہے کہ جس کی نہ مونچھ، نہ داڑھی، نہ سر، نہ کچھ، اور اس کے مقابلے میں سکھ مذہب کہ جسم کا کوئی بال نہ کاٹا جائے، تب جو اصل سکھ مذہب کے اوپر وہ اصل ہے۔ وہ یوں اپنے آپ کو گھربیجو بنا دیتے ہیں۔ جب اسلام سے انسان دور ہو تو ذہنی شناختی انسانیت کی نہیں رہتی، بگڑ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یوں درندہ بنا دیا اور انہوں نے سب کچھ مل ملا کے، اصل مذہب تو ہندو کا یہ ہے کہ کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، بس تھوڑا سا وہ ایک لنڈوکا سا لگا لیتے۔ یہ سارے اس میں تھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بت خود ہی کچھ کر لگا۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، سلطان محمود غزنوی کی عجیب عادت تھی، اور وہ یہ کہ جنگ تو جاری رہتی تھی لیکن بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دوں گا اور عرض کروں گا اللہ کے رسول، آپ نے اپنے لاٹھی سے 313 بت کو یا 360 اور 64 بت کو بیت اللہ کے ارد گرد جو پڑے تھے وہ گرائے تھے، میں بھی اپنی تلوار اور اپنی لاٹھی سے بتوں کو پاش کرتا ہوں۔ بہرحال اس نے ٹکڑے اپنے فوجیوں کو دیے اور کہا کہ ایک میری مسجد جو میں نے بتایا عروس افلاق، میری مسجد کے جوتوں کی جگہ پہ ان کے اس بڑے خدا کا ٹکڑا نصب کیا جائے اور 2 ٹکڑے مکہ اور مدینہ کے راستوں میں نصب کیے جائیں کہ دنیا گزرے تو سمجھے کہ وہ خدا کیا ہے جو پاش ہو کر لوگوں کے پاؤں میں روندا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بہت سخت مارکا ہوا، ادھر ادھر کے لوگ اور بھی جمع ہو گئے۔ دوستو یہ مجاہدین اسلام تھے، یہ سب زندہ دار تھے، اللہ والے تھے۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ جنگ بہت سخت ہے، کئی دن ہو گئے، یہ شخص شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی، جو میں کچھ تعارف کرا چکا ہوں، پھر بات کریں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی یہ خراسان کے علاقے کے ہیں، ان سے مستعمل جبہ لے کے آیا تھا، بطور برکت کے ہدیہ مانگا تھا سلطان محمود غزنوی نے، اور یہ اس نے پھر وہ جبہ لیا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ جنگ بہت سخت ہے سومنات بت میں، جبہ لیا اور سجدے میں گر گیا، گریا زاری اور رو کے اللہ کے سامنے مناجات میں مصروف ہوا اور نظر مانی کہ میرے رب اس سومنات قلعے اور بت سے جو بھی مال غنیمت ہوگا سلطان محمود
مسعود غزنوی ایک ٹکا بھی خود نہیں رکھے گا، سب غربا میں تقسیم کرے گا، یہ منت مانی۔ دوستو یہ افغان مجاہدین ہیں، ان سے دنیا اس وقت سے ڈرتی ہے۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ غیرت، ان افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، کہ وہاں کے اسلامی روح ختم کر دی جائے تو پھر گویا کہ اسلام آ سکتا ہے۔ دوستو اس کے بعد یہ معرکے سے اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے بعد یوں فتح عطا کی کہ رات کو انتہائی تاریک رات اور بادل کالے آئے، گرج چمک شروع ہوئی، ہندو آپس میں لڑنے لگے۔ ادھر بادشاہ سلامت کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے اللہ فتح دے دے، وہ آپس میں تنازع کرنے لگے۔ کچھ ہندو کہنے لگے جنگ جاری رکھنی چاہیے، کچھ کہنے لگے نہیں جاری رکھنی چاہیے، آپس میں تنازع ہوا۔ بادلوں کو دیکھ کے ڈر گئے۔ یہ اللہ کی حقیقت میں مدد تھی محمود کے لیے، ان کے لیے ایک قسم کی سزا کا پیغام تھا۔ جب صبح ہوئی تو ہندو بھاگ جا چکے تھے۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور